أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بہانہ بناتے ہوئے دیہاتی آئے تاکہ ان کو بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی وہ گھروں میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو عنقریب عذاب ہوگا۔ کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں۔ نیکی کرنے والوں پر طعنہ کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری مہیا کریں، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مذمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے جہاد میں رخصت کو طلب کرتے ہیں۔ وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ گھروں میں رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، غزوہ تبوک کے متعلق قرآن حکیم تسلسل کے ساتھ کافی ساری آیات میں عنوان تاریخ کے حوالے سے ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ تصویر بہت لمبی چوڑی ہے جو گزشتہ کئی جمعوں سے ہم نے سماعت کی اور دیکھی۔ آج میں تصویر کا ایک چھوٹا سا رخ آپ کی خدمت میں بطور خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا، صرف اتنا حصہ جو کہ ان آیات طیبات میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تبوک کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا اور اعلان کروا دیا، جو خالص ایمان والے تھے وہ تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فوراً نکلنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنا رخت سفر تیار کرنا شروع کر دیا۔ جن کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی انہوں نے بطور فنڈ
اور بطور خدمت رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں اپنا بہت سا سرمایہ بھی لگا دیا۔ پھر ان کے سرمایے سے سواریاں بھی خریدی گئیں، سامان جنگ بھی تیار کیا گیا۔ اس طریقے سے خیر سے یہ رحمت بھرا اور ایمان بھرا قافلہ اللہ کی راہ میں تبوک کی طرف جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو جہاد میں ساتھ نہ جا سکے، تو اب اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کون کون سے لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ 6 قسم کے لوگ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ 3 قسم کے، ان 6 میں سے 3 قسم کے لوگ جو پیچھے رہے تھے وہ درجے میں مجرم درجے کے لوگ تھے اور اللہ کے عذاب والے، اور 6 میں سے جو باقی 3 طرح کے لوگ تھے وہ خالص ایمان والے تھے، اور واقعی ان کا کوئی عذر بنتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھی قبول فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قبول فرمایا، اور صرف قبول ہی نہیں، غزوے میں نہ جانے کے باوجود حضور رحمت عالم باقاعدہ ان کی حاضری ادھر شمار کیا کرتے تھے۔ عنقریب میں وہ حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ کچھ تاریخ کا پس منظر ہے جو ہم نے ان آیات میں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی کوشش بھی کر لی جائے گی کہ بھلے عنوان جہاد ہی کا ہے، صحابہ کا حضور کے ساتھ نکلنا یہی عنوان ہے، لیکن ہم قرآن حکیم کے اس مقام سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں، کچھ اس طرف ہی ہم تھوڑی دیر کے لیے سفر طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں جو پیچھے رہنے والے طبقے تھے ان میں سے ایک طبقہ معذرون کا تھا جو دیہات کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا طبقہ منافقین کا تھا۔ چند منافق ساتھ گئے بھی تھے، میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی کثیر تعداد میں وہ لوگ جو ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن مومن نہیں تھے، یعنی منافق تھے، وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو منافقوں کا عنوان تو واضح ہے کہ وہ ہر موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کو تنہا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنی افرادی قوت کو ہٹا کر تو لشکر اسلام کو کمزور کرنے کا پورا ارادہ وہ تو رکھتے تھے۔ الغرض کچھ تو منافقین تھے جو پیچھے رہ گئے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ ایک طبقہ معذرون کا تھا۔ یہ معذرون، یہ لفظ 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک ہے معذرون اور ایک ہے معذرون۔ یہ دونوں لفظ بنے معذرت سے ہیں، یہ جسے ہم کہتے ہیں معذرت، سوری، یہ عذر پیش کر دینا۔ تو یاد رہے کہ عربی زبان میں یہ باریک باریک فرق ہوتے ہیں جو شاید ہماری زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے ان لطافتوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہماری تو اپنی زبان کا کیا نام دیا جائے، اردو ہی اس کا نام ٹھیک ہے۔ یہ ہر زبان سے کچھ لفظ نکال کر کے تو اس میں ڈالے گئے ہیں، بیچاری کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ بھار کیا بڑی اپاہج ہے، بہت ساری زبانوں کی محتاج ہے بیچاری یہ ہماری اردو زبان۔ تو عربی زبان میں اگر لفظ ہو شد کے بغیر معذر، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آ کر کے معذرت کر رہے ہیں اور سچے بھی ہیں۔ معذر کا معنی جو سچے بھی ہیں اور معذرت کر رہے ہیں۔ اگر اس پر شد آ جائے تو یعنی معذر جیسے کہ یہاں ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آ کر معذرت کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، جی ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، لیکن ہیں جھوٹے، یعنی ان کا عذر ہے کوئی نہیں، یہ بہانے بنا رہے ہیں بس ایسے ہی۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ بھی، ایک نہیں بہت سارے الفاظ ہیں بھئی۔ ایک ہوتا ہے صوفی، تو صوفی آپ جانتے ہو جو نیک شخص ہو، پاکیزہ ہو، پارسا ہو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صوفی ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، ہم بڑے مقدس، پاکیزہ، پارسا، مطہر لوگ ہیں۔ تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں انہیں عربی زبان میں متصوف کہہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ شد ہے شد، لیکن آپ تھوڑا سا جانیں نا کہ اس شد کے ہونے اور نہ ہونے میں وہ کتنے مرحلے پوشیدہ ہوتے ہیں معانی کے۔ اگر واقعی بندہ سچا کھرا نیک شخص ہو اسے صوفی کہتے ہیں، اور اگر دکھلاوے کا بندہ ہو تو اہل عرب اسے متصوف کہہ دیتے ہیں۔ الغرض معذرون من الاعراب، منافقوں کے دیکھا دیکھی جو دیہات میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بھئی بڑی موج ہے، غزوہ بڑی مشکلات رکھتا ہے، اور یہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں
وہ ان منافقوں کو سامنے رکھ رہے تھے، تو انہوں نے بہانہ بنایا، رسول اللہ نے اجازت دے دی، تو اگر ہم بھی جا کر بہانہ بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اجازت مل جائے گی۔ انہوں نے بھی جھوٹے موٹے بہانے بنائے آ کر رسول اللہ علیہ السلام کے پاس۔ حضور نے رخصت دی، لیکن قرآن نازل ہو کر بتا رہا تھا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور رسول اللہ بھی جانتے ہیں یہ واقعی سچے عذر والے نہیں ہیں، یہ معذر ہیں، یہ اندر سے جھوٹے ہیں، لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کی تقدیر ہمیشہ غالب آ کر کے تو رہا کرتی ہے۔ اچھا، ایک قسم کا طبقہ معذرون کا تھا، یہ دیہاتوں میں رہنے والے تھے، من الاعراب، اعراب اصل میں دیہات میں رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ رک کر کے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، ایک حدیث کا متن شریف میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دیہات میں سے آیا ہوا ہے تو اپنا ماحول سامنے کرے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ دیہات میں رہنے والے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس پر محدثین نے لکھا، خاص کر کے ملا علی قاری نے لکھا، بدر الدین عینی نے لکھا کہ جرم دیہات میں رہنا نہیں ہے، کہ چونکہ وہ دیہات میں رہتے ہیں اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ جرم دیہات میں رہنا نہیں ہے، اصل بات ہے کہ دیہات میں علم سیکھنے کے موقع کم ہوتے ہیں۔ بھئی دیہات والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، دیہات والوں پر عید فرض نہیں ہے۔ اچھا، دیہاتی علاقوں میں ویسے بھی آپ جانتے ہی ہو کہ یہ علماء کے آنے جانے کے کتنے کو راستے، تو کم علماء کا آنا جانا، نہ وہاں کوئی کبھی درس قرآن کھلے، نہ کبھی درس حدیث کھلے، نہ کبھی درس فقہ کھلے۔ پھر جو امام وہاں دیہاتوں میں رکھے جاتے ہیں وہ بھی تول میں پورے ہی ہوتے ہیں، اگرچہ ہیں تو ہم لوگ بھی تول میں غریب پورے، لیکن وہاں کچھ زیادہ ہی پورے ہوتے ہیں۔ وہ حلال کو حرام بھی غلطی سے کہہ دیتے ہیں، حرام کو حلال بھی کہہ دیتے ہیں، تو الغرض بڑے علم سے دور رہنے کے ان کے پاس ساما ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کا دل سخت رہ جاتا ہے۔ تو مطلب ہوا کہ علم کے قریب رہنا یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور علم سے دور رہنا یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اچھے لوگ ہو جو اب بھی ان ایسی مجالس میں دیہاتوں سے ہو کر کے آ جاتے ہو، تو علم سے قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نرم فرمائے اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دے۔ تو فرمایا کہ معذرون ایک تو یہ طبقہ تھا۔ تو اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا، چونکہ دیہاتی تھے نا، تو دیہاتی لوگ علم کی اتنی اپروچ نہیں رکھتے ہیں، وہ دین کی اتنی گہرائی سے وہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، بس وہ ظاہر ماحول کو دیکھا، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ لکیر دے فقیر، وہ جدھر کوئی چل پڑا ادھر چل پڑا، تو ان کو دیکھا کہ وہ رہ گئے ہیں تو کہا کہ ہم کیوں نہ رہیں، وہ بھی پیچھے رہ گئے، یہ جرم کر بیٹھے۔ دو طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ آئندہ آگے جا کر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے مالدار، صحت مند، طاقتور، سواریوں والے، جانے کی ہمت بھی ان میں تھی، لیکن وہ ان کی مالداری ان کے آڑے آ گئی۔ جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، میں نے کیا، مذہب نے کہا تھا کہ اللہ نے غریب کی ہڈیوں میں بڑی وفا رکھی ہوئی ہے اور اس کے خون میں بڑی وفا ہے، اور یہ پیسہ جہاں آ جاتا ہے وہاں وفائیں ذرا دم توڑ دیتی ہیں۔ جہاں پیسہ زیادہ ہو جائے تو وہاں وہ وفاداری کے جذبات ذرا احساسات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، بھئی میں نے کہا الا ماشاء اللہ، حضرت عثمان ابن عفان بھی تو مالدار ہی تھے نا، لیکن تبوک کے موقع پر 300 اونٹ سامان سے بھر کر دے رہے ہیں، تو پیسہ بھی مل جائے اور اللہ کا فضل بھی مل جائے، یہ تو کرم بالائے کرم ہوتا ہے، یہ تو نور بالائے نور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تین طرح کے لوگ تھے، ان کے لیے قرآن کا جو جملہ ہے وہ سماعت کیجئے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان میں سے جو کافر طبقہ ہے اور جو بہانے بنا کر پیچھے رہنے والے ہیں، انہیں تو اللہ کا ملے گا عذاب، اور یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انہوں نے رسول رحمت مآب کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک 3 طرح کے لوگوں پر مشتمل گروپ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب 3 طرح کے لوگ اور تھے جو نہیں گئے اور جانا چاہتے تھے، ان کا عذر تھا اور عذر بھی سلامت تھا۔ میں ذرا ان کی کیفیت اور حال بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک طبقہ تھا بیماروں کا، وہ جانا چاہتا تھا لیکن کیا کرتا، ان کی بیماری انہیں 2 قدم چلنے سے بھی روک رہی تھی۔ میں ایک صحابی کا ذکر عنقریب کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کن حالات میں درد مندی کے ساتھ حضور کے سامنے اظہار کیا تھا، تو وہ ہم تھوڑی دیر کے بعد حدیث دیکھیں گے۔ اچھا جی، بیماروں کا طبقہ تھا،
اور دوسرا طبقہ تھا جو ضعیف لوگ تھے، یعنی بیمار تو نہیں تھے لیکن بوڑھے ہو گئے تھے۔ میں آپ جانتے ہو کہ وہ جوانی کی رونقیں، جوانی کی بھاگ دوڑ، جوانی میں تو بندہ وہ اچھل اچھل کر پہاڑوں کی چوٹیوں کو جا کر ہاتھ لگا لیتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر وہ مستیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ خونوں کے جذبے اور جوش اور وہ گرمیاں، باہر کیف بندے کے ہاتھوں میں لرزہ طاری، اس کی نظر کمزور، اس کی اعضاء جو ہے اب وہ ساتھ مزید سفر کرنے سے وہ روک دیتے ہیں، نہ ٹانگوں میں وہ جان رہے نہ ہاتھوں میں وہ زور رہے۔ اسی لیے اس بار تو کئی حجاج کرام نے جو طبیعت میں بوڑھے تھے انہوں نے اس جملے کا اظہار کیا، ہم واپس جا کر پاکستان بتائیں گے وہ حج کرنا ہے تو جوان لوگ کریں، بوڑھوں کو نہ بھیجا کرو، پیسے دے کر ان کے ہاتھ میں انہیں بھجوا تو دیتے ہو لیکن غریب بوڑھوں کا جو ادھر حشر ہوتا ہے وہ تو پھر نہ پوچھو۔ حالانکہ حج میں کوئی تلواریں نہیں چلتی، کوئی نیزے نہیں چلتے، کوئی گھوڑوں کی ٹاپ کا شور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مشکلات ہیں۔ تو دوسرے قسم کا طبقہ جو رہا پیچھے وہ بوڑھے لوگوں کا طبقہ تھا، وہ ساتھ نہ جا سکا۔ اور تیسری طرح کے لوگ وہ تھے جو بوڑھے بھی نہیں تھے اور وہ بیمار بھی نہیں تھے، ہٹے کٹے جوان تھے لیکن سفر بڑے دور کا تھا، ان کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں تھی۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے نا، جس انداز میں آئے رب کائنات نے وہی انداز قرآن میں تصویر بنا کر داخل فرما دیا۔ الفاظ سنیں، الفاظ میں کتنی رونق ہے، الفاظ میں کتنی کشش ہے، کتنی ان کے اندر کے درد کا اظہار ہے۔ اچھا ارشاد ہوا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، آپ کے پاس آئے لِتَحْمِلَهُمْ، وہ آ کر کہتے تھے حضور کوئی سواری عطا ہو جائے تو ہم بھی جانا چاہتے ہیں دل و جان سے۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، محبوب آپ نے جب ان سے یہ کہا نا کہ سواریاں جتنی تھی میں نے بانٹ دی ہے، اب بڑی سواریاں چاہیے تھی، وہ جتنی بھی آئی تھیں، جتنی بھی حاصل ہوئی تھی وہ ساری بانٹ دی تھی، بھئی اب اس وقت تمہارے پاس تو تمہارے لیے دینے کے لیے کوئی سواری اس وقت موجود نہیں ہے، وہ ساری بانٹ دی گئی ہے، اور جہاد کا زمانہ بھی قریب ہے، اب ہم چلنا چاہتے ہیں، اب خریدی بھی نہیں جا سکتی۔ الغرض آپ نے کہا کہ سواریاں تو نہیں ہیں، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ اندر سے رو رہے تھے، اے اللہ ہمارے رسول تلواروں کی چھاؤں میں تیرے دین کے ابلاغ کے لیے آگے بڑھ جائیں اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں، حالانکہ ہم صحت مند ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، ہم جوان ہیں، لڑنے کی ہمت پاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ قرآن کا بیان ہے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ یعنی جان نہیں جا رہی، حضور کے ساتھ شامل ہو کر شہادت نہیں مل رہی، وہ اس بات پر رو رہے تھے ہماری جان کیوں قربان نہیں ہو رہی اللہ کے راستے میں، ہماری جان کیوں قبول نہیں کی جا رہی۔ سواریاں نہ ہونے کے پیش نظر اس جملے کے پیچھے میں کیا ایک درد کہانی نہ سنا دوں؟ یہ ایمان کا چوبن کبھی یہ تھا کہ ہم جان دینا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں لیکن اسباب میسر نہیں ہیں، اس لیے رو رہے ہیں۔ جان بچ گئی تو جان کے بچنے پر رو رہے ہیں، ہم دینا چاہتے تھے لیکن نہیں جا رہی جان ہماری اللہ کے راستے میں، اس درد میں وہ رو رہے ہیں۔ کبھی ایمان کا جوبن اور عروج یہ ہوا کرتا تھا، تو میں کہوں گا کہ کبھی کیا ہم بھی روئے ہیں، ہائے ہماری نماز رہ گئی، کیا کبھی ہم بھی روئے ہیں ہم سے رسول اللہ کی اطاعت رہ گئی، کیا کبھی ہم بھی روئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کیا کبھی ہم بھی روئے ہیں؟ اس عنوان پر نہیں روئے نا، اب ہم ایمان کے بڑے کمزور درجے پر آ چکے ہیں، بہت نچلے درجے پر آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس دور میں بھی اللہ نے کچھ لوگ اپنے ایسے بنائے ہیں کہ جو اب بھی اطاعت چھوٹ جائے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جائے تو ان کا ذہن ذرا لرز جاتا ہے، اور اگر کوئی بدی کا ان کے سامنے دروازہ کھل جائے تو ان کے دل میں خوف الہی کی آثار طاری ہو جاتے ہیں۔ ہر دور میں میں کہتا ہوتا ہوں، میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ کیفیت اترتی ہے کہ ہر دور میں رسول اللہ کے کچھ وفادار ہوتے ضرور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کچھ وفادار ہوتے ضرور ہیں۔ کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ سارے انسان زمانے کے رسول اللہ سے بے وفا ہی ہو جائیں، بڑے ایسے بھی اب بھی لوگ اللہ کے موجود ہیں۔ تو یہ تین طرح کے لوگ تھے جن کے بارے میں رب کائنات نے جملہ کیا فرمایا؟ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى حَرَجٌ، یہ جو مریض پیچھے رہ گئے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ جو بوڑھے پیچھے رہ گئے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور یہ جو صحت مند ہیں لیکن جانے کے لیے سواری نہیں ہے، اب پیدل بھی نہیں جا سکتے تھے، یہ کوئی بدر تھوڑا تھا، یہ کوئی احد تھوڑا تھا، یہ تبوک تھا، وہ اتنے دور 700 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ تبوک بنتا تھا، پیدل اب کیا سب اونٹوں والے ان کی وجہ سے آہستہ چلتے، یہ تو بڑا مشکل کام تھا۔ تو ان تینوں لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا کہ ان پر
کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہوا ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، مذمت ان کی ہے جو دولت مند ہیں، صحت مند ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ میں ایک رخ ہے مذہب کا، جہاد کا، اور اس کے ساتھ کوئی سبق کی بات ہے، جہاں تک تاریخی پس منظر تھا، قرآن کا پس منظر تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ البتہ میں یہ جو آخری 3 طرح کے لوگ تھے جن کو اللہ نے معاف کیا اور ان کے عذر کو قبول فرمایا، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کلام آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا جو بہت سارے محدثین نے نقل فرمایا۔ میں اس وقت قریب ترین کا حوالہ ریاض الصالحین کا آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ ریاض الصالحین میں علامہ نووی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جب تبوک کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نکلے تو اب ظاہر ہے کہ مکہ یا مدینہ یا عرب پھرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں ہماری طرح میدانی علاقے نہیں ہیں، اگر سڑکیں بھی وہاں بنی ہیں تو وہ پہاڑوں کو کاٹ کر، ریگستانوں کو چیر کر کے تو وہ سڑکیں بنائی ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کسی بلندی پر چڑھتے نا، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے حضور ان کا تذکرہ کرتے، کہتے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، جب کبھی بلندی سے اترتے تو فرماتے وہ ہمارے ساتھ ہیں بھائی، یہ جو بلندی پر چڑھے تو مشقت ہوئی، بلندی سے اترے تو مشقت ہوئی، وہ جو پیچھے رہے ہیں وہ خالی تو نہیں ہے، وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور نے یہ جملہ کئی بار ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کب ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ تو پیچھے ہیں، یہ مشقت تو ہم طے کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جسم ادھر ہے نا، لیکن ان کے دلوں کے ارادے تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا، وہ تو نکلنا چاہتے تھے، وہ ان کا دل خالص تھا، ان کی نیت خالص تھی۔ تو یہ نیت کا خالص ہونا یہ بڑا کمال رکھتا ہے۔ اب وہ حدیث آج آپ کو سمجھ آ جائے گی جو بہت کم لیکن آپ نے سنی ہے علماء سے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ بھئی عمل سے بہتر ہوتی ہے نیت، بھئی عمل تو کریں گے تو ہی اجر اللہ عطا فرماتا ہے نا، تو نیت میں کچھ کرنا تو نہیں پڑتا نا، بس ایک ارادہ ہی ہے، ایک سوچ ہی تو ہے، تو بندے نے عمل نہیں بھی کیا لیکن حضور فرماتے ہیں اجر میں اللہ نے انہیں تمہارے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے۔ یہی حال ہے اس عنوان پر ایک اور میں کلام رسول اللہ کا پیش کیے دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نیت کا صادق ہونا، نیت کا خالص ہونا اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص صحت مندی کے زمانے میں جو عبادت کرتا تھا، فرض، نفل، ذکر، اذکار، درود و سلام، جگراتے، شب بیداریاں، تہجد کو اٹھنا، اگر کبھی وہ بیمار ہو جائے نا یا پھر وہ سفر میں ہو تو وہ پوری ڈیوٹی نہ دے سکے، وہ جو بھی عبادت کے چلے وظیفے کرتا تھا پوری ڈیوٹی نہ دے سکے، تو جتنا زمانہ وہ مسافر رہتا ہے یا جتنا زمانہ وہ بیمار رہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، لیکن بغیر کرے ہی اللہ اسے اتنا اجر پھر بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل تو ہوتا ہے، اس کا ارادہ تو ہوتا ہے، حالات اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن جموح ہے، یہ عمر آس کے بیٹے نہیں ہیں، یہ جموح کے بیٹے ہیں۔ میں صحابہ کی درد مندیاں، ان کی اخلاص مندیوں کے حوالے سے ایک تذکرہ آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ ان کی ٹانگ میں لنگ تھا، لنگڑا کر چلتے تھے۔ اب ظاہر جہاد میں مشکل ہوتا ہے لنگڑے بندے کے لیے، لیکن بڑی پھرتی چاہیے ہوتی ہے، بڑی تیزی چاہیے ہوتی ہے، اور بڑی چستی کے ساتھ تلواروں کا لہرانا، بھاگ کر ادھر سے ادھر ہونا، کسی کافر کو پکڑنا، گرانا، پٹخ دینا، یہ تو بڑی تیزی چاہیے، صورت چاہیے ہوتی ہے۔ تو بدر کا اعلان ہوا نا جب، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں جاؤں گا رسول اللہ کے ساتھ، میں بھی جہاد میں شریک ہوں گا۔ آپ کے بیٹے تھے جوان، کہا ابا جی ہم ہیں نا، آپ رکیں گھر میں ہی، آپ کی ٹانگ میں ویسے ہی لنگ ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے جہاد خیر سے ہو گیا لیکن بیٹوں نے جانے نہ دیا۔ اب سال گزر گیا، ان کے دل میں وہ درد، وہ غم بار بار انگڑائیاں لیتا کہ رسول اللہ نے جہاد کیا، میں پیچھے رہ گیا۔ وہ اپنی ٹانگ کے لنگ کو نہ دیکھتے لیکن ان کے اندر سے درد کھائے جاتا۔ اچھا اگلا سال ہوا تو احد کا مارکا سامنے آ گیا۔ اب کہ انہوں نے کہا بیٹو تم نے مجھے پچھلی سال روک دیا تھا، اب میں رکنے والا نہیں ہوں، اب میں جا کے رہوں گا۔ انہوں نے کہا بجے مہربانی کریں نہ جائیے، ہم ہیں نا آپ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ کو بتا دوں گا۔ اچھا جی، وہاں سے اٹھے تو حضور کے دربار میں بیٹوں کو لیا جا پہنچے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بدر میں بھی انہوں نے مجھے روکا تھا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا، آپ مہربانی کریں نا کہ انہیں روک دیں کہ یہ مجھے نہ روکیں، میں اب احد میں نہیں رہ سکتا پیچھے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں حضور، بس میں جاؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ادھر شہادت عطا فرمائے اور میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں کہا کہ عمر اگر تو نہ جائے نا کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے تجھے معاف رکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ اندر سے جذبہ صادق تھا، پھر حضور نے بیٹوں کو کہا
اور بھائی تم انہیں نہ منع کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے، جانے دو انہیں، تمہیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جاتے ہیں جہاد میں، خیر سے احد میں پہنچے اور پہنچ کر کے وہ اللہ کا کرنا ہوا، ان کی طلب پوری ہوئی، شہادت ہوئی، جب یہ لاشیں اٹھائی گئیں، رسول اللہ مدینہ واپس آئے نا، تو جو ان کا جملہ تھا حضور نے آج وہی دہرا دیا، بیٹوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا میں تمہارے ابا کو دیکھ رہا ہوں، وہ لنگڑی ٹانگ سے جنت میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ چلتے پھرتے جنت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کا جذبہ صادق تھا کہ وہ اپنے واقعی سچے عذروں کے باوجود رسول اللہ کے قدموں میں جان نچاور کر دینا چاہتے تھے۔ اچھا، ابھی اس حدیث سے آپ نے کیا سمجھا کہ وہ لنگڑے تھے صاحب، لیکن فرمایا چلے جاؤ، اجازت مل گئی، نہ روکا انہیں رسول اللہ علیہ السلام نے۔ اب میں کچھ ادھر کی کہانی کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں لاؤں۔ ایک صحابی نابینا تھے، تو یہ بڑی معروف حدیث ہے، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ دورہ حدیث پڑھنے والے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، نابینا تھے، تو کہا میرے آقا جی آپ مہربانی فرمائیں کہ میں نابینا شخص ہوں، تو ہوتا بھی گھر میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی بھی لانے والا نہیں ہے نماز میں، تو کیا مجھے آپ اجازت ارشاد فرما دیں گے کہ میں نماز گھر ہی میں پڑھ لیا کروں؟ تمہارے سب کے دلوں نے فوراً بولا کیا گواہی دی؟ جی اجازت ہو ہی جانی چاہیے، یہ ہم دل یہی گواہی دیتے ہیں نا، اجازت ہو جانی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے۔ اچھا وہ چل پڑے، جب وہ چلے نا پھر آواز ماری، اچھا بات سنو، وہ رکے پلٹے، کہا جی میرے آقا، فرمایا کہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ کہا جی حضور اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا پھر تمہیں رخصت نہیں ہے، تم مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کیا کرو۔ تو رسول اللہ نے انہیں پھر سے مسجد میں بلا لیا۔ یہ محدثین نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ اس نتیجے کو سامنے کرنے میں بڑی کوشش سے کام لیا ہے کہ جہاد میں جان جاتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آخر کار رسول اللہ نے اجازت دے دی نا اس لنگڑے صحابی کو کہ جاؤ بھائی تم جہاد میں جہاد کر سکتے ہو، لیکن نماز ایک ایسا اہم ترین معاملہ ہے کہ بھلے آج دیگر احادیث کو ساتھ ملاؤ، نتیجے میں نابینا شخص گھر نماز پڑھے جائز ہے، رسول اللہ نے اسے افضل پر حکم جاری کیا، جائز گھر میں ہے نابینا شخص نماز پڑھے، لیکن حضور نے یہ جملہ بتا کر کہ اگر اذان ہو تو آ ہی جایا کرو، اپنی رغبت کا اظہار کیا کہ بھلے جائز تو گھر میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ مسجد میں آ کر کے تو نماز ادا کر لو۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کیا آپ لنگڑے ہو؟ آپ ہمیشہ قرآن کی گرم ٹھنڈی باتیں سارے سننے والے ہو 10 سال سے، کیا آپ لنگڑے ہو؟ کیا آپ نابینا ہو؟ کیا آپ کے پاؤں کام نہیں کرتے ہیں؟ لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ مساجد کی رونق تمہارے ہی دم سے تو تھی، یہ تمہارے جانے سے مساجد کی رونق غائب ہے کیوں؟ آخر اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، بھئی جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو آخر کیوں تم جماعت میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہو؟ کیا رکاوٹ ہے؟ وہاں تو رکاوٹ ہونے کے باوجود رسول پاک علیہ السلام نے کہا نہیں بس تو مسجد میں آ جایا کر۔ تو میں کہنا چاہوں گا اپنی آپ سے پوچھو نا، اور پوچھنے کے بعد اس بے ضمیر انسان کو سمجھا دو بیچارے کو کہ پھر ایسا وقت تو آ جانے والا ہے جب یہ کبھی پھر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا، یہ کبھی پھر اپنے دکان کی طرف کبھی نہیں جا سکے گا، پھر کبھی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکے گا، پھر کبھی یہ اپنے سلام کا جواب نہیں دے سکے گا، پھر یہ کبھی اپنے بچوں کے سر پر پیار کا ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے اچھا نہیں ہے کہ جدھر ادھر رہتے ہو ادھر بھی سونی زندگی گزارو، اور جدھر ادھر جا کر رہنا ہے نا ذرا تھوڑا کچھ سامان ادھر کا بھی ہو جائے، ذرا ادھر کی بھی اچھی زندگی ہو جائے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ جو جھوٹے موٹے بہانے مار کر پیچھے رہ رہے تھے، رب کائنات نے کہا کہ ان پر اللہ کے طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باقی یہ مہر لگنے کا فلسفہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، یہ ساری بات میں آپ کی خدمت میں کہ اللہ کب مہر لگاتا ہے، کیا مہر لگانے میں بندے کا جرم باقی رہتا ہے یا کہ جرم باقی نہیں رہتا، یہ عنوان میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست کے آخری حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف۔ مذمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے جہاد میں رخصت کو طلب کرتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ اس طریقے سے سورہ توبہ ہماری یہاں پر آ پہنچی کہ 10ویں سپارہ
مکمل ہو گیا۔ اب سورہ توبہ کا کچھ حصہ پاؤ کے لگ بھگ ایسا ہے جو 11ویں سپارے میں ہم ملاحظہ کریں گے، تو اگلا جمعۃ المبارک سے 11ویں سپارے کا آغاز بھی ہو جائے گا اور سورہ توبہ کے باقی مضامین بھی ہم سیکھ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔